قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ان تمام آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا اس بات ہے، اور وہ صفت محبت، کہ اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ کیسے؟ جیسے اس کے لائق ہے۔ کیا مخلوق کی طرح؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ اس کا ہر معاملہ، ہر فعل، ہر صفت مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے۔ ہمارا صفت محبت پر ایمان ہونا چاہیے، اور ایمان ہے۔ محبت کیسے فرماتا ہے؟ جیسے اس کے لائق ہے۔ اس نے یہ بتا دیا کہ میں محبت کرتا ہوں، ایمان لے آؤ۔ یہ نہیں بتایا کہ محبت کیسے کرتا ہوں، اس کو اللہ کے سپرد کر دو، اس عقیدے کے ساتھ کہ اس کی محبت کمال کی، اس کو کوئی نقص نہیں ہے، کمال کی محبت فرماتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تمام صفات صفات کمال ہے، ان میں کوئی نقص نہیں ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے اور اس پر عقیدہ ہے پوری طرح۔ اب جو لوگ ملحدین ہیں وہ اللہ کی محبت کو نہیں مانتے اور تعویل کرتے ہیں ان نصوص میں کہ محبت کا معنی ارادہ انعام، ارادہ انعام۔ یہ عجیب معنی ہے۔ یہ معنی آپ نے کہاں سے لے لی؟ دیکھیں، جو شرعی نصوص ہے صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے، ان نصوص کے تعلق سے قاعدہ یہ ہے کہ جو بھی کسی صفت کی یا نام کی پہلی تعبیر ہے، پہلا معنی ہے، جسے بولتا ہے معنی ہے متبادر الی الذہن، ایک لفظ آتا ہے، اس کا پہلا معنی ذہن میں کیا آتا ہے وہی مراد ہو۔ یدن اگر آپ پڑھیں تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ ہاتھ، یہ مراد ہے۔ اب قدرت اور طاقت اور قوت یہ کہاں سے آ گیا؟ عین اگر آپ پڑھیں تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ آنکھ۔ اب اس کو آپ ایک نگرانی یا حفاظت کے معنی میں لیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ساری باطل تعویل ہیں۔ اب اگر اللہ کی صفت محبت کو نہیں مانتے تو نہ مانو، اس کی محبت کیسے پاؤ گے؟ جب ایک چیز کو مانتے ہی نہیں ہو تو پھر کیسے اس کی محبت پاؤ گے؟ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے ان لوگوں کو جواب دیا جو اللہ کی رویت کا انکار کرتے ہیں قیامت کے دن۔ جب اللہ کی رویت کو نہیں مانتے، اللہ کے دیدار کو نہیں مانتے، تو پھر اس کے دیدار کو کیسے حاصل کرو گے؟ تو مانا اللہ تمہیں اپنے دیدار سے محروم کر دے گا۔ جب ایک چیز تم مانتے ہی نہیں تو تمہیں کیسے حاصل ہوگی؟ جب محبت کو نہیں مانتے، محبت کی تعویل کرتے ہو، ارادہ انعام، تو محبت کیسے پاؤ گے؟ کہ محبت طرفین سے ہوتی۔ میں محبت آپ سے کروں، آپ محبت کا جواب محبت سے دیں، طرفین سے۔ اور محبت اسی سے کی جاتی ہے جو محبت کا جواب دے۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں مجھے آپ سے محبت ہے، کیونکہ میں آپ کی محبت کا جواب محبت سے دے سکتا ہوں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اس دیوار سے محبت ہے، یہ جملہ غلط ہے، کیونکہ دیوار آپ کی محبت کا جواب نہیں دے سکتی۔ اور قرآن پاک میں دونوں محبتوں کا ذکر، یحبہم یحبونہ، وہ نیک صالحین اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور اپنے بندوں کی محبت کا جواب محبت سے دیتے ہیں۔ محبت ماننے میں کیا رکاوٹ ہے؟ یہ محبت و مخلوق بھی کرتی، تشبیہ، خالق کی مخلوق سے مشابہت۔ مشابہت کب ہوگی؟ جب یہ کہا جائے کہ مخلوق کی محبت خالق کی محبت جیسی ہے،
یا خالق کی محبت مخلوق کی محبت جیسی، پھر تشبیہ۔ اگر عقیدہ یہ ہو کہ مخلوق محبت کرتی ہے کیسے؟ جیسے اس کے لائق، اور خالق محبت کرتا ہے کیسے؟ جیسے اللہ کے لائق۔ تشبیہ کہاں رہی؟ ایک لفظی اشتراک ہے، حقیقت اور ہے، اللہ کی محبت کی حقیقت اور ہے، کیفیت اور ہے، اور مخلوق کی محبت کی کیفیت اور ہے۔ اللہ کی محبت جو اللہ کے لائق ہے، اور مخلوق کی محبت جو مخلوق کے لائق ہے۔ تو اپنی خواہشات سے نصوص صفات میں تعویلیں کی جاتی ہیں، جبکہ اللہ رب العزت محبت کرتا بھی ہے اور محبت کیا بھی جاتا ہے، اور اس عظیم ثمرے کو اپنی تعویلوں پر ہم جو ہے وہ قربان کر دیں، ارادہ انعام کا معنی لے کر، تو اللہ کی محبت کہاں حاصل ہوگی؟ جو ان نصوص میں اللہ کی محبت کا اعلان ہے، وَأَحْسِنُوا، احسان کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ احسان سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی عبادت میں احسان۔ 3 مراتب ہیں، اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام 5 ارکان کا نام ہے، ایمان 6 ارکان کا نام ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں، اور احسان کیا ہے؟ اسلام اور ایمان کے تمام ارکان میں حسن پیدا کرنا، اچھائی پیدا کر لو، نماز ہے، روزہ ہے، حج اور زکوٰۃ ہے، ایمان باللہ ہے، ایمان بالرسل ہے، ان تمام امور میں احسان داخل کر لو۔ وہ کیسے داخل ہوگا؟ اخلاص اور اللہ کے پیغمبر کی سنت کی اتباع سے۔ تو احسان جو ہے وہ سب سے آخری مرتبہ ہے اس دین اسلام میں۔ تو اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ وَأَقْسِطُوا، عدل کرو، انصاف کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے، عدل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ صفت محبت۔ اور فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ، جب تک مشرکین جنہوں نے تم سے عہد کر رکھا ہے، اپنے عہد میں سیدھے ہیں اور اس کو قائم رکھے ہوئے ہیں، فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، تب تک تم بھی ان کے لیے سیدھے رہو۔ جن کفار سے تمہارا ایک عہد ہے، میثاق ہے، مثلا جنگ نہ کرنے کا، جب تک وہ قائم ہے تم بھی قائم رہو۔ اگر وہ توڑے تم توڑو، اور اگر تم توڑنا چاہتے ہو تو خبر دیے بغیر نہیں۔ جن دین اسلام کا عدل اس طرح توڑو، علی السویہ، برابری پر۔ ہم اعلان کر رہے ہیں کہ فلاں عہد ہم توڑ رہے ہیں تمہاری فلاں کمی کی بنا پر، فلاں زیادتی کی بنا پر، اب تم بھی برابر، ہم بھی برابر، ایک ہی سطح پر۔ لیکن جب تک وہ سیدھے ہیں تم بھی سیدھے رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے۔ یہاں بھی صفت محبت کا اس بات ہے، ان اللہ یحب التوابین یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توابین سے۔ توابین، تواب کی جمع، اور تواب صیغہ مبالغہ۔ تواب کے 2 معنی، تواب اللہ ہے، اللہ کی ذات تواب ہے، اور تواب کے 2 معنی، ایک گناہ کرنے والے بندوں کو توبہ کی توفیق دینے والا۔ ایک بندہ گناہ کرتا ہے اللہ کے امر سے کرتا ہے، اللہ کے اذن سے، اور اللہ ہی توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ بندہ اگر توبہ کی طرف مائل ہو، توبہ کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے۔ اور تواب کا دوسرا معنی توبہ قبول کرنے والا، تو توبہ کی توفیق بھی وہی دیتا ہے اور توبہ قبول بھی وہ فرماتا ہے۔ التواب، اللہ توابین سے محبت کرتا ہے۔ یحب المتطہرین، اور محبت کرتا ہے متطہرین سے، طہارت اختیار کرنے والوں سے۔ طہارت کی 2 قسمیں، طہارت حسی جو نجاست وغیرہ ہے اس سے پاک ہونا، وضو کر کے، غسل کر کے، طہارت حسی، اور طہارت معنوی، شرک سے پاک ہونا، بدعت سے پاک ہونا، اور گناہوں کے تلوث سے پاک ہونا، یہ طہارت معنوی ہے۔ دونوں طہارتیں مراد ہیں، طہارت حسی بھی اور طہارت معنوی بھی، کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے جو معنن و حسن پاک باز ہوتے ہیں اور پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ آگے پڑھ لیجیے۔